अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सालार न्यूज़ चक्सवार। जिस तरह न्यू टाउन चक्सवार का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मुतासिरीन के यहाँ ना आने की वजह से आबाद नहीं हो सका। चंद एक सेक्टर हैं जो अच्छे सेक्टर हैं, गुंजान हैं, और उन सेक्टर में मुख्तलिफ़ देहातों के लोग, इलाकों के लोग यहाँ आकर आबाद हुए। उन्होंने अपने मकानात तैयार किए और रिहाइश पजीर हो गए। तो यहाँ के रिहायशियों के लिए उन्हें बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करना हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस वापडा की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी और है और रहेगी। लेकिन वापडा ने उस तरह मुतासिरीन को आबाद करने के लिए किए गए वादे पूरे नहीं किए, ना ही उन्हें उस तरह आबाद किया गया। लेकिन उनके लिए बिजली, पानी, सड़कों समेत दीगर सहूलियात की फराहमी जो है वो बहुत ज़रूरी थी। अगरचे कुछ सहूलियात उन्हें फराहम की गई हैं, लेकिन जिस तरह की सहूलियात उनका हक था उन्हें वो उस तरह की सहूलियात फराहम नहीं की गई। अब उस वक्त के वज़ीर आज़म, अब साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपने वज़ारत उज़्मा के दौर में न्यू टाउन में आबाद मुतासिरीन कोसी, मनसूबा, मंगला डैम और खेलों की बेहतरीन सहूलियात और उन सहूलियात इस्तेमाल के लिए यहाँ एक स्टेडियम जो है वो तामीर करवाया और उसका वो उन्होंने अपने दस्त मुबारक से इफ्तिताह भी किया। और ये कई सालों से ये स्टेडियम जो है उस तरह ये आबाद नहीं है। यहाँ पर खेलों का उस तरह इनेकाद नहीं हो सका। तो ये स्टेडियम, इस पर जो सरकारी सरमाया खर्च हुआ है वो भी ज़ाया हो रहा है। जिस तरह दीगर इमारत न्यू टाउन में जो तामीर की गई एक बड़ी इमारत जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बराए तालीमात और एक हाई स्कूल बराए तलबा के लिए तामीर की गई, अगरचे उस वक्त का ठेकेदार जो है जिसने ये इमारत जिनकी तामीर की ज़िम्मेदारी जिस ठेकेदार पर थी, वो इन इमारत को नामुकम्मल छोड़कर रफू चक्कर हो गया और आज तक उसका पता नहीं चल सका वो कौन था, किधर गया, और काम वो जो भी उसके ज़िम्मे काम थे, मसलन तलबात के लिए हाई स्कूल, तलबा के लिए हाई स्कूल और दीगर जो सरकारी इमारत दीगर महकमों के लिए उन्होंने मुकम्मल करना थी, वो सब की सब अधूरी छोड़कर भागे। कम्युनिटी सेंटर की इमारत भी तामीर न हो सकी, कर हुई तो वो भी यकीनन नामुकम्मल होगी। और यहाँ के रहायशियों के लिए दुकानें तामीर की गई, दुकानों का भी कोई हाल अच्छा नहीं है। वो अभी तक दुकानें जो हैं वो अलाट नहीं हो सकी। लोगों ने दुकानें लेने में दिलचस्पी नहीं ली या हुकूमत और मुतलका महकमे ने इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। अब उम्मीद की जा सकती है कि अब जब कि ये महकमा हल्का नंबर 2 चक्सवार इस्लाम गढ़ से नौमंतखब होने वाले नौजवान रहनुमा चौधरी कासमजीद साहब जो इस वक्त वज़ीर अमूर मंगला डैम और हाउसिंग अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर के मनसब पर फायज हैं, उन्होंने चंद माह कबल एक तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का बरमला इज़हार किया था कि न्यू टाउन में जो स्टेडियम है उन पर पूरी तवज्जो दी जाएगी और इन स्टेडियम में खेल जो उनके इनेकाद किए जाएंगे, खेल मुनक्किद होंगे। तो अब इंतज़ार करते हैं
کہ کب اس اسٹیڈیم کی قسمت جاگتی ہے اور وزیر حکومت آزاد کشمیر جو ہیں جس عزم کو انہوں نے اظہار کیا تھا وہ عزم کب پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو یہاں یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں آ کے وزیر حکومت آزاد کشمیر چودھری قاسم مجید صاحب کی خصوصی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی اپنی ثقافتی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اور وزیر حکومت آزاد کشمیر چودھری قاسم مجید صاحب سے میں مطالبہ کرتا ہوں یہ اسٹیڈیم آپ کا منتظر ہے، اور یہاں بسنے والے متاثرین منگلا ڈیم آپ کی جانب اپنی نگاہیں جو ہیں وہ فرش راہ کیے ہوئے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ آپ اس طرف توجہ دیں گے، اور پھر جو آپ ان ادھوری عمارات کو مکمل کر کے ان کو فعال کرنا چاہتے ہیں، یہ عزم بھی آپ کا جو ہے وہ اس کا اظہار ہوا ہے، اور آپ اس حوالے سے اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ یہ بطور صحافی میں اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے کہ یہاں کے جو بچے ہیں متاثرین منگلا ڈیم جو یہاں آباد ہوئے ان کے بچوں کے لیے یہ جو سرکاری طور پر اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا، وزیر اعظم چودھری عبدالمجید اور سابق وزیر اعظم جناب چودھری عبدالمجید صاحب نے اپنے وزارت عظمی میں جو کام کیے وہ تاریخی ہیں، شاندار ہیں۔ آزاد کشمیر میں بے شمار ایسے میگا پروجیکٹس انہوں نے دیے جو ان سے پہلے کوئی وزیر اعظم نہ دے سکا، اور ان کے بعد آنے والا بھی کوئی وزیر اعظم ایسے میگا پروجیکٹس آزاد کشمیر میں نہیں دے سکا۔ یہ جو سہرا ہے وہ انہی کے سارا ہے، اور یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ چودھری قاسم مجید صاحب جن کے والد گرامی سیاسی کارکنوں کے لیے ایک سیاسی اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں، میں کئی بار اپنی رپورٹس میں اس بات کا برملا اظہار کر چکا ہوں، اور تعلیمی حلقے انہیں آزاد کشمیر کا تعلیمی میدان میں سر سید بھی کہتے ہیں، کیوں نہ کہیں انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ تو آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے اور یاد کرتے رہیں گے۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے سینئر ترین سابق پارلیمنٹرین اور نامور سیاستدان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب کی نصف صدی سے زائد شاندار سیاسی خدمات اور خدمات کے اس عظیم سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ چودھری قاسم مجید صاحب اور اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اب تک قلیل عرصے میں جو انہوں نے حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ میں ترقیاتی کام کروائے ہیں، بالخصوص سرکار کے حوالے سے، وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے تاریخی ہیں، اور یقین جانے 1,34,00,000 روپے کے کثیر خطیر سرمایہ سے جو سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ بھی ایک عظیم کارنامہ ہے۔ تو اسی طرح اور عظیم کارنامے بھی ان کے حصے میں آئیں گے، اور انشاءاللہ وہ یہ اپنے کارنامے انجام دیں گے۔ تو میں چکسواری کے عوام کو اس موقع کی مناسبت سے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بلدیاتی قیادت کے انتخاب میں چکسواری سے جو نوجوان قائد سامنے آئے اور انہیں موقع ملا کہ وہ سیاست میں آ کر اس علاقے کی خدمت کریں، وہ چودھری نعیم حسین روپیال صاحب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں چکسواری کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نعیم حسین روپیال صاحب جو ہیں وہ میونسپل کمیٹی چکسواری کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے اپنے اس چیئرمینی کے عرصے میں جو کام کیے ہیں وہ ہر لحاظ سے تاریخی نوعیت کے ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ دیکھی ہے
کہ جب بھی کوئی کسی مسئلے کی نشاندہی کی جاتی ہے، صحافی کرتے ہیں یا عوامی نمائندہ کو کرتا ہے یا عام کوئی آدمی کرتا ہے، تو وہ موقع پر وہاں پہنچ جاتے ہیں، متعلقہ محکمے کے افسران بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور فوری طور پر اس کی اصلاح احوال کرتے ہیں۔ اتنا کوئک ایکشن وہ کرتے ہیں کہ یقین جانیں، میں نے اپنے اس 30 سال سے زائد کے صحافتی عرصے میں نے اتنا مؤثر اور جاندار ایکشن کہیں بھی نہیں دیکھا۔ تو اس تھوڑے سے عرصے میں چودھری نعیم الحسن روپیال صاحب نے جو چکسواری میں ترقیاتی کام کروائے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میونسپل کمیٹی چکسواری کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ حل ہوں گے۔ جس رفتار سے، جس تیزی کے ساتھ بتدریج مسائل کی طرف توجہ دی جا رہی ہے اور حل کیے جا رہے ہیں، عنقریب چکسواری کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے سارے کام ہو گئے ہیں، نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو اگر یہ نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے گا چودھری نعیم الحسن روپیال صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی جو قیادت کر رہے ہیں ان کے نوجوان قائد چودھری قاسم جیت صاحب کو برملا اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہی کی ٹیم ہے اور وہ اپنی ٹیم کی بہترین قیادت کر رہے ہیں اور ایک کامیاب ٹیم کیپٹن جو ہے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو میں اپنے انہی الفاظ کے برہم کے لیے امید کرتا ہوں، یہ میری جو رپورٹ ہے یہ تنقید نہیں ہے، یہ اصلاح احوال ہے اور ایک مسئلے کی نشاندہی ہے۔ توقع رکھتا ہوں کہ اس اسٹیڈیم کو ایک بہترین اسٹیڈیم بنانے کے لیے وہ اپنے عزم کے اظہار کے مطابق اس پر عمل درآمد کروائیں گے اور اس علاقے کے نوجوانوں کو کھیلوں کے لیے جو سہولت دی گئی ہے، اس سہولت کو مفید اور کارآمد بنانے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलान न्यूज़। मैं हूँ अल्लाह दीदा बिस्मिल सी और सलान न्यूज़ चक्सवारी आज़ाद कश्मीर। नाजरीन, ये मुतासिरीन मंगला डैम की आबादकारी के लिए बनाया गया न्यू टाउन चक्सवारी है, और इस न्यू टाउन के अंदर इस टाउन के मुतासिरीन के लिए टाउन के अंदर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर किया गया, जिसका इफ्तिताह उस वक्त वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने किया। और ये खेलों के लिए बहुत अच्छा स्मॉल स्टेडियम तामीर किया गया।